السلام علیکم عزیز طلبہ، اردو لیکچر کے ساتھ میں ہوں اویس نواز۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے مولانا شبلی نعمانی کا مضمون مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم۔ اردو لازمی 12ویں جماعت کا پہلا سبق مولانا شبلی، جس کے مصنف مولانا شبلی نعمانی ہیں، اور عنوان ہے مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم۔ سبق پڑھنے سے پہلے ہم مصنف کی شخصیت کے بارے میں اور حالات زندگی کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی اعظم گڑھ کے ایک گاؤں بندول میں 1857 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی وفات 1914 میں ہوئی اور آپ کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ سے حاصل کرنے کے بعد عربی اور فارسی ادب کی تحصیل کے لیے غازی پور جا کر مولوی محمد فاروق کے شاگرد ہو گئے۔ انہوں نے حصول تعلیم کے لیے دور دراز کے سفر کیے۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد انہوں نے وکالت کی اور کچھ عرصہ امین دیوانی کی حیثیت سے کام بھی کیا، لیکن جلد ہی ان کی طبیعت اچاٹ ہو گئی۔ سر سید سے ملاقات کے بعد وہ علی گڑھ کالج میں پروفیسر مقرر ہو گئے۔ شبلی نعمانی نے مختلف ممالک کے سفر بھی کیے۔ علی گڑھ کالج سے علیحدگی کے بعد انہوں نے دارالمصنفین کی بنیاد رکھی۔ یہ ادارہ اسلام اور اسلامیات کے لیے ممتاز تھا۔ شبلی بیک وقت شاعر، مورخ، سوانح نگار، انشا پرداز، مفکر اور مصلح تھے۔ وہ سر سید کے دبستان سے وابستہ تھے، لیکن ان کا اسلوب اور طرز بیان منفرد تھا۔ وہ اپنی تحریر میں تشبیہات اور استعارات کا بخوبی استعمال کرتے تھے۔ ان کی عبارت مختصر اور پرجوش ہے، تحریر میں روانی اور دلکشی ہے۔ وہ اپنی بات کو منطقی استدلال اور عقلی دلائل سے ثابت کرتے ہیں۔ ان کو اردو کا پہلا مورخ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ مورخ سے مراد تاریخ لکھنے والا۔ ان کی تاریخ نگاری کی بنیاد تحقیق اور سند پر ہے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگرچہ وہ اس تصنیف کو اپنی زندگی میں مکمل نہ کر سکے، لیکن ان کی وفات کے بعد ان کے ہونہار شاگرد سید سلیمان ندوی نے اس کی تکمیل کی۔ آپ کی تصانیف کی بات کی جائے تو تصانیف میں سر فہرست سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الفاروق، المامون، الغزالی، سیرت النعمان، شعر العجم وغیرہ شامل ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ 12ویں جماعت اردو لازمی کا پہلا سبق مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم صنف کے اعتبار سے ایک مضمون ہے۔ سبق پڑھنے سے پہلے مضمون کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں کہ مضمون کی تعریف کیا ہے، مضمون کے اجزاء یعنی اس کی اقسام کیا ہیں۔ کچھ تھوڑا بہت اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، پھر آتے ہیں سبق کی جانب۔ تو عزیز طلبہ، مضمون نثر کی وہ صنف ہے جس میں کسی متعین موضوع پر اپنے خیالات، جذبات و احساسات کا تحریری اظہار کیا جاتا ہے۔ مضمون کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ دنیا کے ہر معاملے، ہر مسئلے پر مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ مضمون کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے جس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے حصے میں زیر بحث مسئلے کا یعنی موضوع کا تعارف کروایا جاتا ہے، یا اس کو آپ تمہید بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرے حصے میں اپنے موضوع کے حق میں یا اس کی مخالفت میں دلائل دیے جاتے ہیں، اور آخری حصہ جو مضمون کا نچوڑ کہلاتا ہے، نتیجہ، کہ آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ مضمون نویسی کی مختصر سی تاریخ پہ جو بات ہے وہ آپ کی سکرین پہ سامنے ہے، پڑھ لیجئے گا۔ وقت کو ضائع نہیں کرتے، بڑھتے ہیں سبق کی جانب۔ عنوان ہے مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم۔ قدیم سے مراد پرانا، طرز تعلیم سے مراد تعلیم کا طریقہ کار۔ یہ سبق ایک مقالہ ہے جو مقالات شبلی جلد سوم سے لیا گیا ہے۔ اس میں مصنف نے مسلمانوں کی تعلیم کے 3 ادوار کا احاطہ کیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ پہلے دور میں مسلمانوں میں زیادہ تر ان علوم کا رواج تھا جن کا تعلق حافظے سے تھا، یعنی زبانی یاد کرنے سے تھا، حفظ سے تھا۔ اور اس کے بعد پھر دوسرے دور میں نجی درسگاہوں کی بدولت تعلیم و تدریس کا سلسلہ ہر طرف پھیل جاتا ہے، جبکہ تیسرے دور میں تعلیم کا باقاعدہ قانون بنایا گیا
تعلیم کے لیے باقاعدہ محنت کی گئی اور جدا اس کے لیے قانون سازی کا عمل وجود میں لایا گیا۔ یہ سبق شبلی نعمانی کی ایک اچھی تحقیقی کوششوں میں سے ایک کوشش ہے۔ اس میں شبلی بتاتے ہیں کہ تعلیم کے دوسرے دور میں اسلام تیزی سے دنیا میں پھیل رہا تھا۔ دریائے سندھ کے کناروں سے لے کر اسپین تک مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ دنیا کی اقوام تیزی سے اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہی تھیں، لیکن ریاست نے ابھی تک کوئی باقاعدہ نظام تعلیم نہیں بنایا تھا۔ حکومت کی طرف سے نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کوئی یونیورسٹی تھی اور نہ ہی کوئی کالج اسکول وغیرہ۔ اس کی ایک بنیادی وجہ تو شاید یہ بھی تھی کہ پہلی 2 صدیوں میں اسلامی ریاست پھیل رہی تھی اور مضبوط ہو رہی تھی۔ اس زمانے میں ریاست کی توجہ فوجی مسائل کی طرف زیادہ رہی۔ ریاست کے پھیلاؤ اور اس کا استحکام زیادہ توجہ کا مرکز بنا رہا اور ساری تمام تر جو توجہ تھی وہ اسی جانب مبذول رہی۔ علم اور تعلیم کی طرف ریاستی طور پر بہت کم توجہ دی گئی، بلکہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بالکل توجہ نہیں دی گئی۔ لیکن اس کے باوجود ہر طرف اگر آپ دیکھیں تو علمی صدائیں گونج رہی تھی، علم کی آوازیں تھیں، ہر طرف تعلیم کا دورہ تھا، ہر طرف تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری تھا۔ مرو، ہرات، نیشاپور، فارس، بغداد، مصر، شام اور اندلس کا ایک ایک شہر بلکہ ایک ایک گاؤں تعلیم کا مرکز بن چکا تھا۔ ان شہروں میں ہزاروں کی تعداد میں نجی درسگاہیں بھی قائم تھیں۔ عام تعلیم کے لیے ہزاروں کی تعداد میں مکتب تھے، لیکن یہ سب کچھ حکومت کی مدد کے بغیر ہو رہا تھا۔ حکومتی سرپرستی کے بغیر ہی علماء نے علم کی شمع جلا رکھی تھی۔ ہر مسجد کے صحن میں درس ہوتے تھے، صوفیاء کی خانقاہوں اور اجروں میں تعلیم و تربیت کا زور تھا۔ علماء کے ذاتی مکانات میں درس و تدریس کے سلسلے تھے۔ ان نجی درسگاہوں میں ابتدائی تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم دی جا رہی تھی۔ اگرچہ ان میں حکومت کا کوئی حصہ نہیں تھا، لیکن ان سادہ اور بے تکلف درسگاہوں میں وسعت اور کھلے دل کے ساتھ تعلیم دی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ 5ویں صدی ہجری میں قائم ہونے والے بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی عمارتیں اس سے زیادہ تعلیم و تربیت کے لیے مفید ثابت نہیں ہو سکیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ جس دین کو ماننے والے تھے، یعنی اسلام، وہ علم کے حصول کو فرض قرار دیتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔ علم کا حصول دنیا اور دین کے بارے میں جاننے کا ذریعہ تھا اور قرآن سب سے زیادہ جاننے اور غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ بنیادی طور پر ان کے اندر یہ علم کے حصول کی تڑپ ان کے دین کے پیدا کردہ جذبہ تھا، جسے اگرچہ ریاست کی مدد حاصل نہیں تھی، لیکن اپنے اپنے طور پر دین کے حکم کا سمجھتے ہوئے علم کے حصول کے لیے کوشاں تھے۔ اور بغیر کسی حکومتی مدد کے، بغیر کسی حکومتی سرپرستی کے، اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں نے تعلیم میں، درس و تدریس میں بہت نام کمایا۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھا پہلا دور، اور اگر ہم دوسرے دور کی بات کریں تو دوسرا دور انتہائی دلچسپ اور ترقی پذیر دور تھا۔ مسلمانوں کی تعلیم کے دوسرے دور میں ہر طرف علم کی شمعیں جل رہی تھیں، ہر طرف نجی درسگاہیں قائم تھیں، مسجد کے صحن، خانقاہوں کے حجرے اور علماء کے مکانات درس و تدریس کے سلسلے کے لیے کھلے تھے۔ ہر طرف علم کے دریا بہہ رہے تھے، ایک ایک استاد کے درس میں ہزاروں دعاتیں رکھی جاتی تھیں۔ اس دور میں درس و تدریس کا طریقہ املا یعنی لیکچر کا طریقہ رائج تھا۔ املا سے مراد یعنی ایک عالم یا ایک استاد ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہو جاتا تھا یا ممبر پر بیٹھ جاتا تھا اور طلباء کو جو ہے وہ پوائنٹس میں جو ہے وہ لیکچر دیتا تھا، اور طلباء جو ہے اس کو پوائنٹس میں ضروری پوائنٹس کو اکٹھا کرتے تھے اور لکھتے تھے،
اور یوں ہر طالب علم کے پاس اپنی ایک کتاب بن جاتی تھی۔ لیکن اعلیٰ تعلیم کے لیے جو چیز ضروری سمجھی جاتی تھی وہ علم کے حصول کے لیے دور دراز کے ملکوں کا سفر کرنا اور نامور علماء کی خدمت میں حاضر ہونا تھا۔ لوگ پہلے اپنے شہر میں اہل علم کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حاصل کرتے تھے۔ یہ تعلیم ابتدائی تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک تھی۔ اگرچہ ایک شخص اپنے شہر میں رہتے ہوئے بھی اپنی تعلیم مکمل کر سکتا تھا، لیکن یہ ضروری سمجھا جاتا تھا کہ ایک شخص اپنے شہر سے علم حاصل کرنے کے بعد دور دراز کے ملکوں اور شہروں کا رخ کرے اور وہاں جا کر اہل کمال و علم کی خدمت میں حاضری دے اور ان سے مزید علم حاصل کرے۔ اگر کوئی شخص اس طرح سفر کیے بغیر علم حاصل کرنے اور کسی چیز میں مہارت حاصل کرنے کا دعویٰ کرتا تھا تو لوگ اسے حیرت اور شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور اس کے کمال کے دعوے کو شک کی نگاہ سے دیکھا جانا ایک انتہائی عام عمل تھا۔ گویا اعلیٰ تعلیم کی تکمیل کے لیے سفر انتہائی ضروری سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ وہ بڑے بڑے شہر جو پہلے ہی اہل علم کے مرکز تھے، مثلاً بغداد، نیشاپور اور کرتبہ وغیرہ، وہاں کے رہنے والے بھی مشرق کا سفر کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ حالانکہ یہ وہ شہر تھے جو علم و فضل کے حوالے سے معروف اور زرخیز تھے، لیکن اس دور کے رواج کے مطابق وہاں کے رہنے والے بھی مشرق کی طرف جایا کرتے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ وہ جوش تھا جو قرآن اور اس سے نکلنے والے اسلامی نظریات نے ان کے اندر بھر دیا تھا۔ ہر شخص کائنات کی تسخیر کے لیے کوشاں تھا۔ ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر محلے میں درسگاہوں کے ساتھ ساتھ لائبریریاں اور تجربہ گاہیں عام تھیں، جہاں دن رات نئے نئے علوم پر تحقیق جاری رہتی تھی۔ سائنس، ٹیکنالوجی، معاشرتی علوم کے نئے نئے زاویے اور فنون سامنے آ رہے تھے۔ قرآن و حدیث پر تحقیق اور جمع کرنے کا کام جاری تھا۔ دینی علوم پر مہارتیں ضروری خیال کی جاتی تھیں۔ الغرض مسلمانوں کی تعلیم ایسی تھی کہ ان کے ایک ہاتھ میں قرآن و حدیث تھے تو دوسرے ہاتھ میں سائنس اور ٹیکنالوجی۔ ان کی دنیا دین کے تابع تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی بھی انسانیت کے خدمتگار تھے۔ آج کی طرح نہیں کہ باوجود انتہائی ترقی کے آج کی سائنس صرف سرمایہ داروں کے منافع میں اضافے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگرچہ مسلمانوں میں تعلیم کے عام ہونے کی بہت سی وجوہات تھیں، لیکن سب سے بنیادی وجہ یہ تھی کہ دینی تعلیم فرض تھی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی فرضیت پر بہت زور دیا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس حدیث میں جس علم کو فرض قرار دے دیا گیا ہے وہ دینی علم ہے، یعنی زندگی گزارنے کے لیے ضروری مذہبی علم کا جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس کے علاوہ اسلام نے دنیاوی علوم کے اصول پر بھی بہت زور دیا ہے۔ قرآن کائنات اور اس کے نظم پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، کائنات کی تسخیر پر زور دیتا ہے، علم رکھنے والوں کے مقام اور درجے کو بڑھا دیتا ہے، ایک عالم کے قلم کی سیاہی کو شہیدوں کے خون سے افضل قرار دیتا ہے۔ ایک حدیث میں علماء کی فضیلت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ الغرض علم حاصل کرنا ایسا افضل عمل ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ اور ضروری ہے۔ اس میں دین کا علم فرض کے درجے پر ہے۔ چونکہ دین کی بنیاد قرآن اور حدیث پر ہے اور دونوں کی زبان عربی ہے، اس لیے ان دونوں کا علم حاصل کرنے کے لیے ضروری کہ پہلے عربی زبان کا علم حاصل کیا جائے، اور عربی زبان کا علم حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس سے جڑے ہوئے دوسرے علوم کو بھی ضروری سمجھا جائے، مثلا نحو جو لفظ سے بحث کرتا ہے، صرف جو جملے سے بحث کرتا ہے، لغت جو معنی سے بحث کرتی ہے، اور اسماء الرجال جو قرآن و حدیث روایت کرنے والوں سے بحث کرتا ہے۔ اس کے ساتھ فلسفہ علم الکلام کی شکل میں تعلیم کا حصہ تھا جو مذہبی دلائل کا علم ہے۔
ذرا تصور کیجئے کہ ایک ایسی قوم جس میں ابھی اسلام کا جوش تازہ ہے، جن کے خون میں عربوں کی ہمت، بلند ارادہ، حوصلہ اور ظرف موجود ہے۔ دوسری طرف سلطنت کی حدود بھی روز بروز پھیلتی جا رہی ہیں، نئی نئی اقوام اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہی ہیں۔ ایسی قوم علم کے فروغ کے لیے کس قدر جوش و جذبے سے بھری ہوگی۔ پھر جو نئی نئی اقوام اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہی تھیں، وہ بھی اس جوش کو قبول کر رہی تھیں۔ وہ اسلام کی برکت سے عرب اور عجم کی تقسیم سے نکل کر ایک قوم بن رہی تھیں۔ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ایک جسم واحد میں ڈل رہی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے علوم کے امام اور بانی تقریباً سبھی عجمی تھے، یعنی وہ لوگ جو عرب کے نہیں تھے، لیکن انہوں نے اسلام قبول کر کے اسلامی تعلیمات کے زیر اثر خود کو بدل لیا تھا اور علوم و فنون کے بانی بن گئے تھے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا سبق، مولانا شبلی نعمانی کا مضمون، جس میں تینوں دوروں کا انتہائی اختصار کے ساتھ اور سادہ الفاظ کے ساتھ احاطہ کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کی پوری مشق کو پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔